امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اس طرح کی قبر بنانا کیسا اور قبر پر دیے لگانا کیسا؟ اللہ اکبر، یہ بھی یہاں تک بھی نوبت پہنچی ہے۔ تو عجیب و غریب، میں نے تو پہلی بار یہ قبر دیکھی اس طرح کی۔ چل قبر ہے کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، اس طرح مطلب ہے کہ قبر ہو اور ایک بالش جیسے کچھ زیادہ اونچی ہو، یہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں چوکور قبریں تو عام ہیں، یہ چوک کھونٹی بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ مستطیل، لم چورس بھی بولتے ہیں اس کو، تو یہ مستطیل تو بناتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ وہ ٹھیک وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ سنت کے مطابق اس طرح ہو، اونٹ کا کوہان اس طرح ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو گنبد جیسا بنا ہوتا ہے، لمبا لمبا پہاڑ جیسا، تو یہ اس طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ سنت سے ہٹ کر ہے یہ جو دکھائی آپ نے۔ پھر یہ کہ اس پر آگ جلانا، دیا بھی اس کے اوپر ہی دیے کے لیے ڈال دیا۔ اب یہاں ایک تو یہ کہ آگ جلانا قبر پر، یہ بری فعل ہے، یہ بھی منع ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بلا ضرورت چراغ روشن کرنا، یہ پھر اسراف میں جائے گا، ہیل جلے گا اس میں۔ اگر ضرورت ہے، مثلا شب برات ہے یا رات کا ٹائم ہے، کوئی آنے جانے والے ہیں یا کوئی تدفین کا سلسلہ ہے، اور اس لیے جلا دیا تاکہ کوئی پاؤں قبر پر نہ رکھ دے یا راستہ نظر آ جائے، یا کچھ یاسین شریف وغیرہ پڑھنا چاہتا اس کے اجالے میں، تو ٹھیک ہے جلا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اب تو وہ چارجر لوگ ساتھ لے جاتے ہیں قبرستانوں میں دفن کرنے کا، جہاں ہوتا نا تو چارجر کی روشنی ان چراغوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چراغ پھونک سے تھوڑی ہوا چلے گی تو بجھنے کا اندیشہ، وہ چارجر اس سے بجھے گا بھی نہیں۔ خیر، تو بھی اگر ضرورت ہے تو جلائے تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت نہیں۔ مزارت اولیاء پر جو جلائے جاتے ہیں نا سائڈ پر، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو تعظیماً کہ لوگ آئیں، اور لوگوں پر ایک ہیبت ہوتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، صاحب چادر چڑھی ہوئی ہے، چراغ روشن ہے، تو یوں مقصد ہو تو صحیح ہے۔ عام قبروں پر یہ مقصد نہیں ہوتا، قبر پر چراغ بلا ضرورت لوگ جلا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ فضول ہے، اسراف ہے۔ مومبتیوں کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے، صاحبان میں شب برات کے موقع پر وہ جلا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جلا دیتے ہیں بس مومبتیاں، تو یہ تو فضول خرچی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بلا ضرورت ہے۔ اسی طرح اگربتیاں بھی لوگ بلا ضرورت یوں جلا کے قبر پر چلے جاتے ہیں۔ ایک تو قبر پر آگ رکھ دی، یہ غلط۔ پھر یہ کہ یہاں کوئی اب اس سے خوشبو سے نفع تو اٹھانے والا ہے نہیں، تو لوگ یہی چلے گئے۔ ہاں، لوگ وہاں جمع ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین شریف یا درود شریف پڑھا جا رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہیں، تو لوگوں کو خوشبو پہنچانے کے لیے اگربتیاں جلانی ہیں، تو وہ پھر قبر پر نہیں، قبر سے ہٹ کر جلانی چاہیے۔ کچھ فرمائیں گے؟ ایک تو یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا نا مستطیل بنانے والا، جیسے اب بعض اوقات درمیان میں سے اس کو جو اونٹ کی کوہان کی طرح بنا دیتے ہیں اور سائڈوں میں چوکور بنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرما دیں یہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ جس طرح یہاں جو قبر دکھائی گئی تھی، تو ایک تو قبر درمیان میں تھی اور باقی بہت بڑا ایریا یہ گھیرا ہوا تھا جو اس میں تھا، تو اب یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ غالباً آگے کی طرف کہیں جل رہا تھا، تو کیا اس پر کونے میں بالکل جل رہا ہے؟ تو اس پر اچھا، جی یہ چراغ اب نظر نہیں آ رہا بالکل، یہ اس کونے میں اچھا، اس وقت مجھے بیچ میں لگا، پہلی شروع کی جو تصویر تھی نا، اگر بیچ میں لگا ہے تو وہی بات ہے جو میں نے عرض کی، کونے میں، اور نہ اس قبر پر ہے نہ کسی اور مسلمان کی قبر پر وہ جل رہا ہے، تب تو وہ قبر پر جلانے والی آگ، یہ تو مسئلہ تبدیل ہوا۔ لیکن اب بھی بلا ضرورت اگر جلایا ہے تو وہ باقی ہے جو میں نے عرض کیا، بلا ضرورت تو پھر وہی اسراف میں جائے گا، مال ضائع ہوگا۔ سراپا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، تو یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا جو ابھی آپ نے یہ دکھایا گیا جو ہمیں۔
اب تو باقاعدہ ایسے بازار ہیں جس میں باقاعدہ قبروں کے ڈیزائن ہیں، اور پہلے سے اپنی قبر کا ڈیزائن اب بتائیں کس طرح کی قبر بنوانا چاہتے ہیں، تو وہ بکنگ ہوتی ہے، اور پورے جیسے دوسری چیزوں کے بازار ہوتے ہیں اسی انداز کے بعض ایریاز کے اندر بازار بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی قبر بنوانی ہے، خوبصورت ترین قبر کتنی مہنگی بنوانی ہے، کیسی بنوانی ہے۔ واہ کیا بات ہے، نئی بات ہے میرے لیے، پہلی بار سنی میں نے۔ یعنی میں نے بھی پہلی دفعہ جب پڑھا تھا اور دیکھا تھا تو میری تو آنکھیں جو ہے وہ عجیب حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ کمال ہے، ایک ظاہری زیبائش آرائش قبر کی ڈیکوریٹ کرنا اس کو، یہ صاحب قبر کا اس سے 1% بھی فائدہ نہیں ہے۔ اندر میں جو ہے نا اس کو تو اس کے اعمال کام آئیں گے، نیکیاں جو اس نے کی ہیں وہ کام آئیں گے، یا ہم ایصال ثواب کریں گے، چاہے کچھ پڑھ کر آیتیں وغیرہ درود شریف صورتیں پڑھ کر ہم ایصال ثواب کریں، چاہے کھانا کھلا کر، چاہے کسی کو کپڑے دے کر پہننے کے لیے، اور اسی طرح ہر چیز، مطلب یہ کوئی بھی چیز ہم ایصال ثواب کے لیے دے سکتے ہیں، سمجھے؟ کسی غریب کو گوشت ہی گھر میں پہنچا دیا، مچھلی پہنچا دی، ایک بات ہے ایصال ثواب، لیکن پکا ہوا کھانا بعض اوقات ہے کسی کو مافک آتا ہے، گھر کے کسی فرد کو مافک نہیں آتا، تو اگر ہم نے رو مٹیریل دے دیا، اناج پہنچا دیا، چاول پہنچا دیے، گندم پہنچا دیے، آٹا پہنچا دیا، تو یہ بھی ایصال ثواب اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کھانا پہنچانا یہ بھی 100% جائز ہے ایصال ثواب کے لیے دینا۔ میں نے ویسے ہی عرض کیا کہ یعنی کچھ بھی ہم جو بھی جس میں ثواب ملے نا وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ آپ نے جو فرمایا کہ چوکور اس طرح کے بیچ میں اونٹ کے کوہان کی طرح بن جاتی ہے، تو یہ شاید مٹی کو روکنے کے لیے کہ مٹی منتشر نہ ہو جائے، مٹی جو ہے وہ سیٹ رہے، اس کے لیے چوکور بناتے ہوں گے سپورٹ کے لیے، اور اصل قبر تو وہی ہے۔ تو اب اس کا آپ ہی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں ایک تو آپ نے تو ایک اچھی نیت بتا دی کہ یہ سپورٹ کے لیے بنا لیا، اس طرح کر لیا، لیکن عام طور پہ بہت دفعہ سپورٹ بھی مقصود نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں یہ بنتی ہیں عام طور پر کہ ماربل کی اور ٹائلز وغیرہ کی اس طرح یہ قبریں چوکور بنا رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ اصل قبر سے عام طور پہ ہٹ کر ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک ڈیزائن ہے، یہ تو الگ ہی ہو گیا، وہ جو آپ بکتی تھی تو یہ اس طرح کی واپا، یہ دیکھیں اس سے بھی یہ تو ابھی بھی ہلکا ڈیزائن ہے۔ دفن بھی یہی ہوگا مطلب؟ نہیں بابا، نہیں صرف یہ ڈیزائن ہے، اس طرح بنوا سکتے ہیں شو روم میں جیسے یہ شو روم ہے، اچھا، یہ اٹھا کے لے جائیں گے اس کو؟ نہیں ڈیزائن رکھے ہوئے ہیں اس طرح، آپ یعنی یہ ایک نمونہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کاریگر آ کر وہاں بنا دیں گے قبرستان میں۔ آئے واہ، المدینہ۔ اب یہ لاکھوں روپے قبریں بناتے ہیں، ہم یہ جھنڈا اٹھاتے ہیں 15-20 روپے کا، تو بولتے ہی وہ بیوہ کو دے دو، تو یتیم کی شادی کروا دو، تو ان کو سمجھاؤ نا یار، جو واقعی ایسا کہ یہ قبر لاکھوں کی ہوگی، وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لو، اس کو فائدہ ہوگا کہ 1 لاکھ بھلے اپنے پاس رکھو، اس میں سے 100 روپیہ نکال کر کسی بیوہ یا یتیم کو دے دو، تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، ایصال ثواب کی نیت ہوگی تو۔ اللہ اکبر، تو اللہ پاک عقل سلیم دے ہم لوگوں کو۔ یہ چوکور بہرحال سنت نہیں ہے، سنت وہی ہے، اور اگر سپورٹ کی دیوار بنائی ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کہ صورت بن جائے اجازت کی، مجھے پتہ نہیں۔ یہ اونٹ کے کوہان بتا رہے کہ قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ہو۔ یہ اوپر جو گنبد جو اٹھاؤ نا ٹیلے کی طرح، اس کو کوہان بولتے ہیں۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، یہ بھی ہے، اندر بھی لال ہے۔ یہ اندر بنانے کے لیے نا یہ بھی ڈیزائن چلتا ہے کہ پہلے سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ یار بس دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ علم دین تو اب ایسا لگتا ہے کہ چلا گیا، بس ہے جن کے پاس ہے لیکن چلا گیا۔ عوام کے پاس اللہ، وہ محاورہ کسی نے درست کہا ہے، العوام کالانعام، عوام چوپایوں کی طرح ہے، جدھر کوئی یہاں جاتے ہیں۔ اب دیکھو اس پہ لاکھوں روپے دے ہی رہے نا، قبریں بنائے ہوئے، اندر جانے والا اگر یہ بکنگ کرتا ہے تو بس
اس کی عقل کو لاکھوں سلام. ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو اس سے اندر تو نمازیں ہوں گی تو وہ کام دیں گی، روزے ہوں گے تو وہ کام دیں گے، سنت پر عمل کیا ہوگا تو وہ کام آئے گا، ماں باپ کی خدمت کی ہے تو وہ کام آئے گا، یتیموں کی سیوا کی ہے تو وہ کام آئے گا، قرآن کریم پڑھا ہے تو وہ کام آئے گا. یہ رنگین پتھر تھوڑی کام آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ